حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ آپ نے فرمایا، اے عقبہ پڑھ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول کیا پڑھوں؟ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا، اے عقبہ کہہ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول کیا کہوں؟ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ میں نے دل میں کہا، یا اللہ آپ کو میری طرف متوجہ فرما۔ آپ نے فرمایا، اے عقبہ پڑھ۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، سورہ قل اعوذ برب الفلق۔ میں نے سورت پڑھنا شروع کی حتیٰ کہ مکمل کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا، پڑھ۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، قل اعوذ برب الناس۔ اس وقت میں نے آخر تک پوری پڑھ دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی سوال کرنے والے نے ان جیسی صورتوں کے ساتھ سوال نہیں کیا، اور نہ کسی پناہ طلب کرنے والے نے ان جیسی صورتوں کے ساتھ پناہ طلب کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5440۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا جبکہ آپ سوار تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر رکھ دیا اور عرض کی، مجھے سورہ ہود پڑھائیے، مجھے سورہ یوسف پڑھائیے۔ آپ نے فرمایا، تو کوئی ایسی سورت نہیں پڑھے گا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس سے زیادہ عظمت والی ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5441۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایسی آیات اتاری گئی ہیں کہ استعاذے کے سلسلے میں کوئی اور آیات ان جیسی نہیں۔ قل اعوذ برب الفلق آخر سورت تک اور قل اعوذ برب الناس آخر سورت تک۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5442۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر پڑھو۔ میں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، اے اللہ کے رسول میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس پڑھ۔ میں نے دونوں سورتیں پڑھی تو آپ نے فرمایا، ان کو پڑھا کر اور یاد رکھ کہ تو استعاذے کے بارے میں ان جیسی کوئی اور سورت نہیں پڑھے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5443۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے، ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جو اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5444۔